انہیں حقیر سمجھ کر نہ گل کرو یارو، انہیں حقیر سمجھ کر نہ گل کرو یارو، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ سامعین گرامی، ہم مدارس کی اہمیت کو سمجھے، ان کی قدر و منزلت کو پہچانے، ان کے مددگار بنے اور ہر اعتبار سے اس کا تعاون کرے۔ اللہ تعالی ہمارے مدارس و مکاتب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن ہمارے مابین اپنے اقوال و افعال، سیرت و کردار چھوڑ گئے اور یہ فرمایا کہ جو شخص ہماری باتوں کو یاد کرے گا اور ہمارے اقوال میں سے 40 حدیث کی یاد کرے گا تو قیامت کے دن اس شخص کو میں اپنی شفاعت میں داخل کروں گا۔ لہذا اسی حدیث کے پیش نظر ہمارے مدرسے کے شعبہ پرائمری میں یہ بچوں کو یاد کرا کر اس کا عملی مزاج بنا دیا جاتا ہے۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ اس کا ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ میں اس کے لیے درجہ اطفال کے ایک طالب علم محمد حمزہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئیں اور حدیث مع ترجمہ پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 1، الدین یسر، دین آسان ہے، دین از ایزی۔ حدیث نمبر 2، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔ spread salam amongst you۔ حدیث نمبر 3، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ Salah is the pillar of Islam۔ حدیث نمبر 4، علیکم بالصدق، سچائی اختیار کرو۔ Always be truthful۔ حدیث نمبر 5، الکذب ینقص الرزق، جھوٹ روزی کو کم کر دیتا ہے۔ Telling lies reduces one's livelihood۔ حدیث نمبر 6، احفظ لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ Safeguard your tongue۔ حدیث نمبر 7، من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پایا۔ He who keeps silent will be safe۔ حدیث نمبر 8، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ The best dhikr is la ilaha illallah۔ حدیث نمبر 9، السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ Say salam before talking۔ حدیث نمبر 10، سم اللہ وکل بیمین، بسم اللہ پڑھو اور سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ Begin eating with Bismillah and eat with your right hand۔ حدیث نمبر 11، لا آکل متکیا، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ While eating I do not lean۔ حدیث نمبر 12، فلیشرب بیمینی، دانے ہاتھ سے پینا چاہیے۔ Drink with the right hand۔ حدیث نمبر 13، انما الاعمال بالنیات، یقیناً اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ The reward of deeds depends on intention۔ حدیث نمبر 14، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ Jannah lies at the feet of mother۔ حدیث نمبر 15، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ Haya is a part of faith۔ حدیث نمبر 16، الطہور شطر الایمان، طہارت ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ Cleanliness is half part of faith۔ حدیث نمبر 17، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ Without purity salah is not accepted۔ حدیث نمبر 18، مفاتیح الجنت الصلاۃ، نماز جنت کی کنجی ہے۔ Salah is the key of Jannah۔ حدیث نمبر 19، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ My extreme gladness is in salah۔ حدیث نمبر 20، کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ Every good deed is a alms۔ حدیث نمبر 21، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔
request knowledge is necessary for every Muslim. حدیث نمبر 22 لا دین لمن لا احد لہ وعدہ خلافی کرنے والے کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. Whoever does not honor his promise does not follow his religion. حدیث نمبر 23 لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صورۃ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جن میں کتا یا تصویر ہو. Angels do not enter the house in which there is a dog and or a picture. حدیث نمبر 24 لا يدخل الجنت قاطع رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. The one who breaks relationship will not enter Jannah. حدیث نمبر 25 لا يدخل الجنت نمام خور جنت میں نہیں جائے گا. The tail breaks will not enter Jannah. حدیث نمبر 26 لا يدخل الجنت من لا يأمن جاره بوائقه وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی ایذا سے محفوظ نہ ہو. One will not enter Jannah whose neighbor is not safe from his harm. حدیث نمبر 27 تحادو تحابو آپس میں ہدیہ کا لین دین محبت کو بڑھاتا ہے. Interchange the burden amongst you. You will love each other. حدیث نمبر 28 ایاکم والحسد حسد سے بچو. Safeguard yourself from jealousy. حدیث نمبر 29 ایاکم والغیبہ غیبت سے بچو. Safeguard yourself from backbiting. حدیث نمبر 30 ایاکم والخیانہ خیانت سے بچو. Safeguard yourself from cheating. حدیث نمبر 31 جددو ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ اپنے ایمان کو لا الہ الا اللہ کے ورد سے تازہ کرتے رہو. Review your faith by saying La ilaha illallah. حدیث نمبر 32 صلو کما رأیتمونی اصلی نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. Offer salah as I myself offer it. حدیث نمبر 33 الصدقۃ تطفئ غضب الرب صدقہ اللہ کے غصہ کو ٹھنڈا کرتا ہے. Charity or alms decreases the anger of Allah. حدیث نمبر 34 اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹانا صدقہ ہے. To clean out harm from the path is charity or alms. حدیث نمبر 35 الدعاء مفتاح الرحمہ دعا رحمت کی کنجی ہے. Dua is key of rahmat. حدیث نمبر 36 الدعاء سلاح المومن دعا مومن کا ہتھیار ہے. Dua is the weapon of mu'min. حدیث نمبر 37 الدعاء مخ العبادہ دعا عبادت کا مغز ہے. Dua is the substance of worship. حدیث نمبر 38 من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. The one who does not thank people, not thank Allah. حدیث نمبر 39 خیرکم من تعلم القرآن وعلم تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. The best person among you is one who learns the Quran and teaches it. حدیث نمبر 40 من حفظ علی امتی 40 حدیثا من سنتی ادخلتہ یوم القیامت فی شفاعتی جس نے میری باتوں میں سے 40 حدیث سے یاد کی اسے قیامت میں میری شفاعت نصیب ہوگی. The one who memorizes 40 hadith from my custom for my ummah, I will enter him in my shafaat on the day of judgment. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بچوں کے پروگرام سے خوش ہو کر مختلف لوگوں نے انعامات سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے انعامات کو قبول فرمائے.